الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ہر روز صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی غزوہ بدر میں جو کافر جو ہے وہ بچ کر نکل گئے، یا پوری دنیا کے کافر ہی ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، خدا کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، جو جہاں بھی ہے وہ خدا کے قابو میں ضرور ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اپنی طاقت جمع کر کے رکھنے کا ایک عظیم حکم بیان کیا، جو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو دیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ۔ تم انہیں نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہاں یہ بیان کیا کہ مسلمان اتنی طاقت جمع رکھیں کہ ان کا مد مقابل ان پر حملہ نہ کرے، بلکہ اس کو ڈر ہو۔ اور یہ پوری دنیا کا قانون اور اصول اس وقت یہ کہ جس ملک کے پاس طاقت ہے تو بڑے بڑے ممالک اور بڑی بڑی طاقتیں بھی اس پر حملہ کرتے ہوئے ڈرتی ہیں، اور اس سے مذاکرات اور اس سے جو ہے وہ باہمی فہم و تفہیم کی باتیں، اور مل کر بیٹھیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یعنی اس کی چاپلوسیاں شروع کر دیتے ہیں جس کے پاس طاقت۔ اور جو بیچارہ کمزور ملک ہے، جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو سارے مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ تم اتنی طاقت جمع کر کے رکھو کہ تم اپنے دشمنوں کو اور خدا کے دشمنوں کو ڈراؤ، اور وہ لوگ کہ جن کو تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ اپنے دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تم ان کو بھی ڈراؤ۔ تو یہ اس قدر اسلحہ رکھنا، اس قدر اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کرنا، یہ مسلمان ممالک پر فرائض میں سے ہے۔ یہ ان پہ فرض ہے کہ وہ اتنی طاقت رکھیں کہ دوسرا ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد جنگ کا چونکہ بیان ہوا، اب صلح کا بھی بیان کر دیا کہ صلح کے بارے میں رہنمائی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے۔ لیکن یہاں جو صلح کا بیان ہے یہ پوری دنیا کے اعتبار سے تو جو ہے، لیکن مشرکین عرب کے بارے میں نہیں، یعنی جزیرہ عرب کے جو مشرکین ہیں ان سے جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں۔ ان کے ساتھ یہ ہے یا اسلام قبول کرو یا علاقہ چھوڑ دو یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، وہاں کا معاملہ یہ۔ ارشاد فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔ یعنی بتا دیا کہ اگر لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بہر صورت تم نے جنگ ہی کرنی ہے، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پہ بھروسہ کرو۔
خدا پر بھروسہ کرو. تمہیں یہ اندیشہ کہ وہ دھوکہ دیں گے، معاہدہ توڑ دیں گے، خفیہ کو پلاننگ کریں گے، تو تم اس بات سے نہ ڈرو، خدا تمہاری مدد کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک عظیم احسان فرمایا، اس کا بیان کیا. ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ورنہ روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دی جائے تو دلوں کو نہیں جوڑا جا سکتا. دلوں کا جوڑنا خدا کے اختیار میں، اور مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ دیا کہ مشرق کا مسلمان مغرب کے مسلمان سے اگر ملے اور اسے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، تو اس کے دل کے اندر فوراً ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے. تو پوری دنیا کے مسلمان قرآن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی محبت میں سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی. ارشاد فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں تمہیں وہ کفایت کریں گے. خدا کافی ہے اور مومن کافی ہے، مہاجرین ہیں، انصار ہیں. اور ایک یہاں تفسیر کے اندر جو روایت ہے اس کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ آیت نازل ہوئی. اب یہاں پر ایک بات تھوڑی سی توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ فرمایا کہ تمہیں اللہ کافی اور مومن کافی. اب خدا بھی کافی، مسلمان بھی کافی. تو یہ شرک نہیں ہوا، حالانکہ وہی بات خدا کے لیے کہی گئی اور وہی بات مسلمانوں کے لیے کہی گئی. تو پتہ چلا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مجھے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہیں تو یہ شرک نہیں ہو جاتا. یا کسی بات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اکٹھا لے دیا جائے تو شرک نہیں ہوتا. یہاں تو خدا نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام تجھے اللہ کافی ہے اور آپ کی جو پیروی کرنے والے مسلمان ہیں وہ کافی. تو لہذا شرک کے بارے میں جو غلط کانسیپٹ ہے کہ ادھر دو لفظ جڑے اور ادھر جناب شرک جو ہے نا فوری طور پہ نمودار ہو گیا، ایسا نہیں. اس کے بعد جہاد کی ترغیب اور جہاد کے ایک حکم کو یہاں پر بیان کیا گیا. ارشاد فرمایا یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. اے مسلمانوں، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے. یعنی 10 گنا تک سے مقابلہ کیا جائے. 10 ہیں تو 100 سے مقابلہ کریں، 100 ہیں تو 1000 سے مقابلہ کریں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے بعد ایک دوسرا حکم نازل فرمایا اور اس میں دگنے تک کا مقابلہ کرنے کا فرمایا. یعنی پہلے تھا کہ 100 1000 سے مقابلہ کریں، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 200 تک سے مقابلہ کریں. 200 تک مد مقابل ہیں تو میدان جنگ سے بھاگنا حرام. 200 سے زیادہ ہو جائیں تو اب پھر جنگی حکمت عملی کے تقاضے کے مطابق جنگ سے کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے. فرمایا کہ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب ہوں گے.
اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے اندر جو فدیہ لیا گیا تھا قیدیوں سے، اس کے بارے میں کچھ احکام ہیں۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جو لوگ قید ہوئے تھے ان کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا کہ کیا کریں، قیدیوں کا کیا کریں۔ بہت سارے مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کو ماریں گے تو کافروں کو نصیحت ہوگی کہ آگے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا چھڑخانی نہیں کرنی۔ اور کچھ مسلمانوں کی یہ رائے تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ قتل کرنے کی جنہوں نے رائے دی تھی ان میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور فدیہ لینے کی جنہوں نے رائے دی تھی ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے مشورے کو قبول کیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اب جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ رہنمائی کی گئی کہ نبی کی شان کے لائق یہ ہے کہ جب اس کے پاس قیدی ہوں اور اسلام اس وقت ابھی پوری طرح ابھر کر سامنے آیا نہیں اور اس کا غلبہ نہیں ہوا، تو فرمایا کہ اس وقت ان کا زمین کے اندر خون خوب بہائے تاکہ اسلام کا غلبہ اور شوکت اور کفر کا ضعف اور کمزوری جو ہے وہ لوگوں پر عیاں ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ شروع غزوہ بدر کے وقت کے یہ احکام تھے۔ پھر بعد میں اس کے اندر مزید تخفیفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، ہم اس کو اگلی آیات کے اندر بیان کریں گے۔ تو اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، ان کو شکست تو ہو گئی ہے، جا کر سوچیں گے تو سمجھ آئے گا کہ نہیں اسلام سچا ہے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام کی رغبت میں فدیہ کا مشورہ دیا، لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جن کا فدیہ کا مشورہ اس طرح کی حسن نیت کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ فدیہ دے گے تو پیسے تو مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو جبکہ خدا آخرت چاہتا ہے، لیکن پھر مجموعی طور پہ تائید جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ملی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے کافروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ یعنی فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ یا تو یہ کہ اجتہاد کی چونکہ اجازت ہے اور اجتہاد پر مواخذہ نہیں ہے، خدا نے لکھا ہوا ہے کہ اجتہاد پر مواخذہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ اہل بدر کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ مال غنیمت خدا نے حلال کی ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو ان میں سے جو بھی بات تھی یا تینوں باتیں تھیں، تو فرمایا کہ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو پھر تم نے جو کافروں کو چھوڑ دیا اور فدیہ لے لیا، اس کی وجہ سے تم پر عذاب آتا۔ اس کے بعد مال غنیمت کی حلت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مال غنیمت پچھلی امتوں پر حلال نہیں تھی، یعنی پچھلی امتوں میں جن کو جہاد کا حکم دیا گیا وہ جہاد کریں، مال غنیمت حاصل ہو تو استعمال حلال نہیں تھا، ان کے مختلف طریقے تھے، لیکن مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنگ کے اندر جو قیدی ہو جائے تو اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ اب فدیہ اس نے وہ مسلمان بھی ہو گیا تب بھی اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ اب یہ بات کہ بھی مسلمان ہو گیا تو اب تو فدیہ نہیں ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ نہیں، جو اس کا مال اس نے کفر کی تائید کے اندر لے کر نکلا وہ اسے لیا ہی جائے گا اور اس سے اس کا فدیہ لیا ہی جائے گا۔ اب اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو خدا اس کو بعد میں اور دے دے گا،
یعنی یہ اس کو ایک قسم کی تسلی بھی دے دی اور مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ فدیہ بہرحال لینا ہی ہے۔ ارشاد فرمایا، چنانچہ اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے، فرمایا یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرما دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو اب ایمان آ گیا، تو فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بہتری جانے گا تو جو تم سے مال لیا گیا اس کا بدلہ تمہیں اور زیادہ عطا فرما دے گا، لیکن فی الحال تمہیں اپنا مال دینا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اے حبیب، اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک یہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی جو کفار قید سے آزاد ہوئے ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے دوبارہ جنگ نہیں کرنی، یعنی قیدیوں کو جب فدیہ لے کر آزاد کیا گیا تو یہ بھی عہد کیا گیا کہ تم نے جنگ نہیں کرنی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر وہ خیانت کریں اور معاہدہ توڑ کے پھر تمہارے مقابلے میں آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ پہلے خدا سے بھی وعدے کر کے توڑ چکے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ خدا نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا، تو جیسے اب تمہارے قابو میں دے دیا اسی طرح آئندہ بھی تمہارے قابو میں دے دے گا، تو ان کی خیانت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مہاجرین اور انصار، یعنی مکے سے ہجرت کرنے والے اور مدینہ منورہ میں جنہوں نے ان کو پناہ دی، ان کی باہمی وراثت، اور جن لوگوں نے مکے سے ہجرت نہیں کی تھی ان کے بارے میں کچھ احکام بیان کیے۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ یہاں کئی احکام بیان کیے۔ ایک تو سمپل یہ حکم بیان کیا کہ جو مسلمان ہیں ہجرت کی، جہاد کیا۔ دوسری طرف ہیں وہ کہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ فرمایا کہ یہ دونوں رشتہ اخوت یعنی بھائی چارے کے رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث ہیں، یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور وہ مسلمان کہ جو مسلمان تو ہیں لیکن مکے سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ انصار کے ساتھ بھائی چارے کے رشتے کی وجہ سے وارث نہیں، یعنی مہاجرین اور انصار تو آپس میں وارث ہیں، لیکن غیر مہاجرین اور انصار یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ لیکن جو مکے میں رہ گئے اور ہجرت نہیں کی ان کا یہ حق باقی ہے کہ اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم ان کی مدد کرو، یہ تم پر لازم ہے کہ اگر وہ ان کی مدد کی حاجت ہو تو تم ان کی مدد کرو۔ ہاں وہ مدد ہی اس قوم کے خلاف مانگے کہ تمہارا ان سے معاہدہ ہے، یعنی مکے کے غیر مہاجر مسلمان تم سے مدد مانگے کہ فلاں قوم کے خلاف ہماری مدد کرو، اور جس قوم کے خلاف مدد مانگی اس قوم سے مسلمانوں کا معاہدہ چل رہا ہے تو اس قوم کے خلاف پھر مدد نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں یہ جو وراثت کا حکم بیان کیا کہ مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے وراثت میں حصے دار ہیں، اسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا، وہ ایک دو آیتوں کے بعد آ رہا ہے۔ اب فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔
اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ کافر ایک دوسرے کے وارث۔ اب فرمایا کہ مسلمان، ان کو جو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کا تعاون کریں، باہم مددگار بنے، ایک قوت بنے، فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ ہوگا اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ لہذا مسلمان ایک طاقت بن کے رہیں، ان کے اندر ایک یونٹی ہونی چاہیے، ان کے اندر ایک اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے فضائل بیان کیے۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ مہاجرین اور انصار دونوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ یعنی کیا فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ ایک گروہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ انصار کا، جنہوں نے ان مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ اب اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے سچے مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے سچے مسلمان ہیں۔ یعنی مہاجر اور انصار صحابہ کی عظمت کو خدا قرآن کے اندر کس طرح بیان فرما رہا ہے، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی، عثمان غنی نے ہجرت کی، علی المرتضیٰ نے ہجرت کی، طلحہ و زبیر نے ہجرت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان صحابہ کی شان خدا بیان کرتا ہے کہ یہ سچے مسلمان ہیں، کیونکہ یہ وہ مسلمان تھے جو ایمان لائے، ہجرت کی، راہ خدا میں جہاد کیا۔ ان کی ایمان کی گواہی خدا نے دی۔ اور اسی طرح دوسری طرف وہ مسلمان جو انصار تھے، جنہوں نے پناہ دی، حضرت سعد بن عبادہ ہیں اور دیگر کثیر صحابہ کرام ہیں، انصار صحابہ کرام، تو ان کے ایمان کی گواہی بھی خدا نے دی کہ یہ جو ان مسلمان مہاجرین کی مدد کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب سچے مسلمان ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مغفرت ہے، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کی بخشش خدا نے قرآن میں بیان فرما دی، جن کی عظمت خدا نے قرآن میں بیان فرما دی، جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی، اور جن کو قیامت کے دن رزق کریم ملے گا، جنت کے اندر عزت والی روزی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد وہ جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مہاجروں اور انصار صحابہ کے درمیان وراثت کا جو تعلق تھا اسے منسوخ کر دیا گیا، اس کا بیان کیا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تمہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں یہ فرما دیا، یعنی پہلے تو وہ لوگ تھے کہ جن کا پہلے تذکرہ ہوا صحابہ کرام کے گروہ، اب فرمایا کہ ان پہلوں کے بعد بھی جو ایمان والے ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، وہ بھی تم میں سے ہیں، ان کا بھی تمہارے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن رشتہ دار وراثت کا مسئلہ، تو فرمایا کہ جو محرم، جو اولو الارحام ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب۔ لہذا اب جو وراثت ہوگی وہ رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی۔ اور یہاں الفاظ اولو الارحام، تو یہ فقہ حنفی کے ایک مسئلے کی تائید بھی ہے کہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے ذوی الارحام یعنی ماموں، خالہ وغیرہ، یہ بھی کئی صورتوں کے اندر جو ہے وہ وراثت کے اندر حصے دار بنتے ہیں، تو اس کی تائید بھی اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے۔ آخر میں فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے احکام سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔